کبھی سوچا ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کسی کے دل کو توڑ دیتا ہے اور ایک لفظ کسی کے ایمان کو جگا دیتا ہے۔ زبان چھوٹی ہے مگر اس کی طاقت پوری دنیا ہلا سکتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ زبان کی حفاظت مومن کی پہچان کیوں ہے، اور یہ چھوٹا سا عضو ہماری آخرت کے فیصلے میں اتنا بڑا کردار کیوں رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قافلہ ایمان، جہاں ہم قرآن مجید، حدیث، صحابہ کرام اور اہل بیت کی روشنی میں ایمان کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو صرف دین ہی نہیں بلکہ دین اور سائنس کے نقطے بھی سمجھنے کو ملیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ روحانی سفر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دماغ سوچنے کے لیے اور زبان بولنے کے لیے، لیکن یہ زبان جو صرف چند گرام وزن رکھتی ہے، کبھی انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی فرش سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ موجود ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ یعنی ہماری ہر بات، ہر لفظ، ہر جملہ، ہر تبصرہ، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں مگر فرشتے نہیں بھولتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بات کر دی مگر وہ بات اعمال نامے کا حصہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، زبان کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ تلوار کا زخم جسم پر لگتا ہے، زبان کا زخم دل پر۔ کسی کو ناکارہ، بے وقوف، ناکام کہہ دینا شاید ہمیں معمولی لگتا ہے، لیکن وہ لفظ کسی کے دل کو چیر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ اسے معمولی سمجھتا ہے، مگر اسی کے سبب وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ یعنی کبھی ایک ہی جملہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کتنا خطرناک ہے یہ احساس کہ ایک غلط لفظ ہماری پوری آخرت بگاڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ سوچ کر بولتا ہے، اگر بات خیر کی ہے تو کہہ دیتا ہے، اور اگر اس کو کسی بات پر شک ہو تو وہ خاموش رہتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو بہت بولتا ہے، بلکہ وہ ہے جو بولنے سے پہلے تولتا ہے۔ ناظرین، زبان کے 3 بڑے دشمن ہیں۔ پہلا، غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اگر وہ سن لے تو برا مانے۔ قرآن مجید نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ دوسرا ہے چغلی، ایک جگہ سے بات لے جا کر دوسری جگہ فتنہ پھیلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تیسرا، جھوٹ، جھوٹ ایمان کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ ناظرین، یہ 3 عادتیں انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہیں اور زبان کے ذریعے
ایمان کے نور کو بجھا دیتی ہیں۔ مومن کی زبان میں سختی نہیں نرمی ہوتی ہے، اور وہ کسی کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے۔ اس کی باتوں میں محبت، علم اور خیر کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ایمان کی کوئی چیز زبان سے زیادہ سزا کی مستحق نہیں۔ یعنی زبان کا قابو دراصل ایمان کی علامت ہے۔ جس نے زبان پر قابو پایا، اس نے اپنے نفس کو بھی قابو میں کر لیا۔ ناظرین، زبان کو پاک رکھنے کی عملی مثالیں کچھ یہ ہیں۔ پہلا، ہمیشہ نرمی سے بات کریں۔ جب بھی گفتگو کسی سے کریں تو پیار اور محبت سے کریں۔ اگر کسی کے رائے سے اختلاف بھی ہو تو وہ بھی اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر کریں۔ کسی پر تنقید سے پہلے خود پر غور کریں کہ ہم کیا ہیں۔ بحث میں جیتنے سے زیادہ عزت بچانا اہم سمجھیں۔ فضول گفتگو کے بجائے ذکر الہی میں وقت لگائیں۔ درود شریف کو اپنی عادت بنا لیں۔ ناظرین، زبان کو فضول باتوں سے روکنا مشکل ہے، مگر یہی تو اصل جہاد ہے، جہاد بالنفس۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جنہیں ہمارے الفاظ نے کبھی کوئی تکلیف دی۔ اگر ہم واقعی ہی مومن ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ سے شفا بانٹنی ہے، زخم نہیں۔ محبت سے بولنا، تحمل سے سننا اور خاموشی سے برداشت کرنا، یہی ایمان کا حسن ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری زبانوں کو غیبت، جھوٹ، چغلی اور دل آزاری سے محفوظ فرما۔ ہماری گفتگو کو تیری یاد سے معمور کر دے۔ ہمارے الفاظ سے تیرے بندوں کے دل نہ ٹوٹیں بلکہ جڑیں۔ ہماری زبانوں کو صدق، خیر اور درود کا وسیلہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی روحانی گفتگو قافلہ ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پیغام میں۔ اللہ حافظ۔